بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ سب حضرات محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام اور عبادت کی نیت سے درود شریف تلاوت فرما لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ ابھی ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے۔ یہ رمضان پچھلی امتوں کے لیے بھی آیا ہے، لیکن جو انعامات اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس ماہ سیام میں عطا فرمائے ہیں، پچھلی امتوں کو وہ انعامات نصیب نہیں ہوئے۔ سب سے بڑا انعام اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ سیام میں قرآن پاک کی تلاوت، تراویح کا پڑھنا، پچھلی امتیں محروم ہیں اس سے، ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ رات کا قیام، اور سب سے بڑی نعمت جو اس ماہ سیام میں اس امت کو نصیب ہوئی ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جس سے پچھلی امتیں محروم گئی ہیں۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ اور پھر اس سے بڑا انعام، سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مہینہ محنت کرنے والے اپنے بندوں کو آخری رات میں بخشش کا مجدہ اور خوشخبری سناتے ہیں کہ تم میرے لیے بھوکے رہے ہو، میرے لیے جاگتے رہے ہو، میرا کلام پڑھتے رہے ہو، سجدوں میں، رکوع میں، تحیات میں، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر تم نے مجھے یاد کیا ہے۔ میں تمہاری اس محنت سے خوش ہو کر آج تمہیں بخشش کی خوشخبری سناتا ہوں، اور تم آج ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوئے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی اور اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق اللہ کے اس مہمان کی خدمت کی۔ وہ یقیناً اس خوشخبری کے مستحق ہیں، اور جو لوگ اس سے محروم رہے ہیں بڑے ہی بد نصیب ہیں۔ بہت بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے مہینہ بھیجا اور وہ لوگ اللہ کو راضی نہیں کر سکے اور اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکے۔ دوستو، مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں ایک محنت کی ہے جو اصل محنت ہے۔ غور کیا جائے تو مسلمان کی ساری زندگی میں ایک ہی محنت ہے کہ وہ ایمان بنانے کی محنت کرے۔ جس بندے کا ایمان نہیں بنا ہوا اس کا دین مکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں ایمان بنانے کا عطا فرمایا۔ ہم نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا ایمان بنایا ہے۔ کیسا وہ آدمی ہے کہ جو پوری محنت سے مکان بنائے، جب تکمیل کا وقت آئے تو اس کو گرا دے؟ پیسہ بھی ضائع ہوا، محنت بھی ضائع ہوئی، مکان بھی تباہ ہو گیا۔ دوستو، مسلمان کی ساری زندگی جو ہے وہ ایمان کی محنت ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کسان جو ہے نا، وہ زمین پر کاشت ہل چلاتا ہے اور بیج ڈالتا ہے۔ بیج ڈالنے کے بعد وہ انتظار میں بیٹھتا ہے کہ نتیجہ نکلے۔ نتیجہ اس کی فصل ہے۔ جب فصل اس کو مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی کی محنت موت کے وقت ایمان کا ثابت ہونا ہے۔ اگر ایک آدمی نے 70 برس 100 برس زندگی گزاری ہے اور محنت کرتا رہا لیکن کسی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا،
اور اس کو انعامات نہیں نصیب ہوئے، پھل نہیں ملا۔ پھل ہے بخشش، اور اس کا سب سے بڑا پھل جو ہے وہ جنت۔ اگر وہ جنت کا مستحق ہو کے دنیا سے نہیں گیا تو اس کی ساری زندگی کی محنت بیکار گئی۔ جنت دوزخ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پر یقین کرنا، جیسے اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت و ختم نبوت و منصب ختم نبوت پر ایمان ہمارے ایمان کا جزو اعظم ہے۔ اللہ کی توحید کے بعد ایک ہی سب سے بڑی چیز ہے جس پر ایمان لانے کے بعد ہمارے بقیہ اعمال کا دار و مدار ہے، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت اور آپ کی معصومیت، اس پر ایمان بقیہ اعمال کا نجات اور قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا، تو جنت دوزخ پر بھی ایمان لانا یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے پورے قرآن پاک میں سینکڑوں آیات میں جنت دوزخ اس کی کیفیات کا ذکر فرمایا، کہانی تھوڑا بیان کی ہے۔ اللہ کہانی گو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حقائق بیان فرمائے ہیں۔ اللہ ایک حقیقت ہے اور اللہ کی ہر بات ایک حقیقت ہے، اور اللہ حقائق بیان فرماتے ہیں۔ قصے کہانیاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بیان فرماتے، بلکہ لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگر قصائص اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، سمجھدار لوگوں کے لیے پچھلی امتوں کے قصے عبرت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اس میں ایمان بنایا ہے، اور اس ایمان کے حفاظت ہم نے 11 مہینے کرنی ہے۔ دیکھو اللہ پاک کا پھر کیسا انعام ہے، ہر 11 مہینے بعد پھر مہینہ ہمیں انعامات کا ملتا ہے کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی تو پھر ٹھیک کر لو۔ پوری زندگی میں ہر 11 مہینے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ایک ماحول عطا فرماتے ہیں۔ ماحول میں آدمی چیز ٹھیک بنا لیتا ہے۔ کسی بچے کو اگر آپ نے کوئی کام سکھانا تو اس کو اس ماحول میں بھیجیں گے، مستری بن جائے گا، خرادیہ بن جائے گا، مکینک بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، پروفیسر بن جائے گا۔ معلم بنانا ہے تو مدرسے میں داخل کرنا پڑے گا۔ تو ماحول اللہ تبارک و تعالی نے 1 مہینے کا دیا ایمان بنانے کا۔ قرآن پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، صبر کرو، نفس کو روکو خواہشات سے، لغویات سے، فواحشات و منکرات سے۔ تو یہ ایک محنت ہے جو ساری زندگی ہم نے کرنی ہے، اور اس محنت کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں گے، پھر ہمیں وہ بشارت جو حقیقت میں ہے جنت کی وہ نصیب ہو جائے گی۔ تو آج اس مجلس میں 2 حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں اسی عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخلے کے اعمال کیا ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میرے سامنے 6 باتوں کا ذمہ لے لو، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے سامنے 6 باتوں کا ذمہ اٹھا لو، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ لے لیتا ہوں۔ کتنی بڑی اعتماد کی بات ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سچ کو اختیار کرو، سچ بولو ہمیشہ۔ جنت سچوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے نہیں ہے۔ جھوٹا قریب بھی نہیں جائے گا، وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے خدا کے عذاب کا شکار ہوگا۔ فرمایا سچ بولو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ جھوٹی گواہی دے کے کسی کو مصیبت میں مبتلا کر کے تم خوش ہو جاؤ گے، مال کی بنیاد پر جھوٹی گواہی دے دی، عداوت کی بنیاد پر جھوٹی گواہی دے دی، دشمنی کی بنیاد پر یا کسی کے کہنے پر جھوٹی گواہی دے دی، تمہارا بھی ستیہ ناش ہو گیا اور اس بیچارے کو تم نے تباہ کر دیا جھوٹی گواہی سے۔ تمہاری جھوٹی گواہی سے بچو، دغا بازی اور جھوٹ سے بچو۔ یہ ایک ہی شق بیان فرمائی، اور فرمایا دوسرا جنت میں جانے کا عمل کیا ہے کہ وعدہ بہت سوچ سمجھ کے کرو۔ اگر تمہاری طاقت اس وعدے کو نبھانے کی ہو تو وعدہ کرو، اور جب وعدہ کر لو تو پورا کرو۔ وعدہ میں یہاں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے وعدہ، ایک ہے معاہدہ، ایک ہے عہد۔ ان تینوں کا تعلق ثواب اور گناہ سے ہے۔ ان کا پورے کرنے والا اجر و ثواب کا مستحق ہے، اور اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ تینوں کی پابندی بڑی ضروری ہے۔ وعدہ کرو تو پورا کرو، عہد کرو تو نبھاؤ،
معاہدہ کرو تو اس کو بھی نبھاؤ، معاہدہ توڑنے والا، عہد کو توڑنے والا، وعدے کو توڑنے والا، تینوں گناہ گار ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سچ بولو، جھوٹی گواہی سے بچو، دروغ گوئی سے اور دغا بازی سے بچو۔ پھر فرمایا وعدہ بہت سوچ سمجھ کے کرو، جب کر لو تو پورا کرو۔ یہ جنت کے داخلے کا دوسرا عمل، اور یہ ایمان کے ساتھ ہوگا۔ جو آدمی صاحب ایمان ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو صاحب ایمان ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا۔ دیکھو بات وہی آتی کہ ایمان اصل بنیاد ہے۔ جو صاحب ایمان ہوگا وہ دھوکہ باز نہیں ہوگا، دروغ گو نہیں ہوگا، اور جو صاحب ایمان ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ وعدہ خلافی منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے۔ جب کر لو تو اس کو پورا کرو۔ تیسری بات فرمائی کہ امانت میں خیانت نہ کرو، امین بن جاؤ۔ خائن کے لیے جنت نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سب سے بڑے امین ہیں۔ آپ کا لقب مبارک ہے امین۔ فرمایا خیانت نہ کرو بلکہ پوری پوری ادا کرو۔ کتنی ہوگی بھائی؟ 3، گنتے جاؤ۔ فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، گناہ سے بچو، حرام سے بچو۔ کتنی ہوگی بھائی؟ فرمایا نگاہ نیچی رکھو، نگاہ نیچی رکھو۔ اور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیٹھ کر مجلس میں یوں نہیں دیکھتے تھے، بلکہ آپ کی نگاہ نیچی رہتی تھی۔ صحابہ چہرے کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اللہ کی کہ میں نے پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو جی بھر کر نہیں دیکھا، ہمت نہیں پڑی آپ کے چہرے انور کو یوں اچھی طرح دیکھنے کی، اس لیے میں حضور کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا۔ فرمایا اپنے ہاتھوں، چھٹی بات، اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکو۔ اور سب سے بڑا غلط کام کیا؟ ظلم ہے۔ جو آدمی اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ یہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، لیکن اللہ بطور حجت ہمارے اعضاء کو ہماری گواہی میں پیش کریں گے۔ وہ جیسے ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ پچھلی امتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے سوالات کریں گے نا کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تمہارے پاس میرا نذیر آیا، میرا بشیر آیا، میرا پیغمبر آیا، میرا نبی آیا، کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، اللہ کے سامنے جھوٹ بول دیں گے۔ استغفر اللہ، جس اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس جرأت کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ اللہ ان کو کھڑا کریں گے کہ امت محمدیہ کھڑے ہو جاؤ، تم بتاؤ کہ ان کے پاس بشیر و نذیر آئے تھے کہ نہیں، پیغمبر آئے تھے کہ نہیں۔ جب یہ کھڑے ہو کے کہیں گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کہ یا اللہ ان کے پاس نبی آئے تھے، تو وہ ان سے جھگڑیں گے تم تو ہمارے بعد میں آئے تھے، تمہیں کیا پتا ہمارے پاس نبی آئے کہ نہیں آئے۔ تو امت محمدیہ یوں کہے گی اللہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا۔ دیکھو یہ فضیلت مل گئی ہمیں کہ ہمیں پہلی امتوں پر گواہ بنایا اور ہم پر گواہ ہمارے نبی کو بنا دیا۔ امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، ہم پر ہمارے نبی گواہی دیں گے اور ہماری گواہی کو معتبر ان پر سمجھا جائے گا۔ تو یہ تو یوں گواہی ہوگی، اور اللہ نے ہر انسان کے عضو کو اس کا گواہ بنا دیا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ایک ایک عضو گواہی دے گا کہ مجھ سے یہ کام اس نے کرایا ہے۔ ایک جگہ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف لے آئے، فرمایا دو باتوں کا مجھ سے وعدہ کر لو، میں محمد جنت کا ذمہ دار۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وعدہ کرتے ہیں۔ فرمایا زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لو، میں محمد تمہاری جنت کا ذمہ دار ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے، پکڑا ہوا تھا کھینچ رہے تھے۔ عمر نے کہا ابو بکر اللہ تجھ پر رحم کرے، ایسا مت کر، اللہ تجھے معاف کرے، ایسا مت کر۔ کہنے لگا عمر تو نہیں جانتا اسی کی وجہ سے میں مصیبت میں پھنسوں گا۔ اتنی شدت پیدا ہو گئی کہ اس کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی کہ اپنے پاک پیغمبر کے ذریعے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرما دی۔
اب ایک حدیث میں تو یہ 6 چیزیں ہو گئی نا، گن لی نا آپ نے. جب بولو تو سچ بولو، جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور جھوٹی گواہی سے بچو، وعدہ سچا کرو، جب کرو تو پورا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نیچی نگاہ رکھو، برے جذبات بھڑکانے والی چیزوں کو مت دیکھو، برے جذبات اور جذبات کو بھڑکانے والی چیزوں کو مت دیکھو. یہ صرف مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے. ہر اس جنس کو حکم ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے احکامات سوا سوا برابر ہیں. فرمایا اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکو، مار پیٹ لڑائی جھگڑے سے روکو، ظلم سے روکو. اگلی حدیث میں رسول کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عیاض بن حمار سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت والے ہیں اور 5 قسم کے لوگ دوزخ والے ہیں. فرمایا سب سے پہلے وہ آدمی جنت میں جائے گا جو بادشاہ عادل، صدقہ کرنے والا، بھلائی کرنے والا، اصلاح کرنے والا ہو. یعنی یہ صرف بادشاہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے، ہر وہ آدمی جو صدقہ کرنے والا ہوگا، عدل کرنے والا ہوگا، بھلائی کرنے والا ہوگا، امت کی اصلاح کے لیے کوشش کرنے والا ہوگا. اس لیے کہ اس امت کی علامت میں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر موجود ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہی اصلاح ہوتی ہے. تو اصلاح وہی کرے گا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا. تو جو بادشاہ عدل کرے گا، صدقہ کرے گا، بھلائی کرے گا، اصلاح کرے گا، اصلاح کا ذریعہ اس اپنی طرف سے اختیار کرے گا، وہ ناکام ہو جائے گا. جو اصلاح کا طریقہ اللہ جل شانہ نے اپنے مخلوق کا ارشاد فرمایا، اسی طریقے کو اختیار کر کے مخلوق کی اصلاح کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. فرمایا بادشاہ عادل، بادشاہ صدقہ کرنے والا، بادشاہ بھلائی کرنے والا، بادشاہ اصلاح کرنے والا، یہ جائیں گے جنت میں. یہ بھرے جنت میں جائیں گے بدماش جو امت کو تباہ کرنے کی تدبیریں سوچتے ہیں بیٹھ کر، اصلاح کی نہیں، تباہ کرنے کی تدبیریں سوچتے ہیں. ان میں کوئی ایک علامت بھی جنت والی نہیں ہے. نہ یہ عادل ہیں، نہ یہ صدقہ کرنے والے ہیں، نہ یہ بھلائی کرنے والے ہیں، نہ یہ اصلاح کرنے والے ہیں. ظالم ہیں، تباہ کرنے والے ہیں، مخلوق خدا کو برباد کرنے والے ہیں، فساد پیدا کرنے والے ہیں، غاصب ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، قوم کا مال کھاتے دیتے کہاں ہیں. فرمایا وہ آدمی نمبر 2 جو رحم دل ہو. مسلمان رحم دل ہے، غضبناک ہوتا ہے دین دشمنی کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کی بنیاد پر، نبی کی اطاعت کی بنیاد پر غضبناک ہوتا ہے. ذاتی انتقام میں نبی کی سنت میں اس کو غضبناک ہونے سے روکا گیا ہے کہ رحیم بن جائے. دیکھو یہ بہت عجیب بات ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی ساری حیات مبارکہ میں ایک واقعہ ایسا نہیں کہ حضور نے کبھی ذاتی انتقام لیا. جس کسی نے ذاتی تکلیف پہنچائی اس سے کبھی انتقام نہیں لیا. ایک واقعہ پڑھا ہے میں نے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کے ماتحت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں. میں سنا رہا ہوں، کئی جگہ پہ سنایا، آج بھی سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیا کرتے تھے. ہم قرض لیتے ہیں عیاشی کے لیے، بینک سے قرض لے لیا، مال گروی رکھ دیا، استغفر اللہ العظیم، یتیم بچوں کا مال گروی رکھ دیا، بہن کا مال گروی رکھ دیا، بیوی کے چوری چھپے مال گروی رکھ دیا، بیوی نے خاوند کا مال چوری چھپے، جو غالب آ گیا، کبھی بیوی غالب آ گئی، کبھی میاں صاحب غالب آ گئے، کبھی جوتی بیوی کی لگ گئی، کبھی خاوند کی بیوی کو جوتی لگ گئی. ہمہ قسم کے معاشرے میں افراد موجود ہے. نبی علیہ السلام مخلوق خدا کی خدمت کے لیے قرضہ لیتے تھے. کبھی ذاتی تعیش کے لیے نبی نے قرضہ نہیں لیا، ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے قرضہ نہیں لیا، مکان بنانے کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے، زمین لینے کے لیے، باغات لگانے کے لیے، ازواج مطہرات کی استغفر اللہ بولتے میں جائز خواہشات تھی نہیں، خواہشات پوری کرنے کے لیے قرضہ نہ. ان کو صبر کی تلقین اور مخلوق خدا کو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرضہ لیتی تھی. باقی ازواج مطہرات نے کہا تم قرضہ کیوں لیتی ہو؟ چیرا ذریعہ معاش تو ہے کوئی نہیں، کہاں سے ادا کرے گی؟ حضور کے وصال کے بعد فرمانے لگی ایسی بات نہیں ہے، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ جو آدمی قرضہ لے اور اس کو دینے کی نیت کر لے خدا اس کی مدد کرتا ہے. میں قرضہ لیتی ہوں، دینے کی نیت ہوتی، خدا میری مدد کرتا، ادا کر دیتی ہوں. تو رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا. جب دینے کی مدت آئی
تو اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ترش روئی سے مطالبہ کیا کہ محمد میرا قرضہ دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے. اس نے گریبان پکڑ لیا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا. صحابہ نے تلواریں کھینچنی شروع کر دی. آپ نے خاموش ہو جاؤ, مجھے اللہ پاک نے اپنی ذات کے ساتھ معاملہ کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. انہوں صحابہ کے سامنے کوئی آدمی حضور کی یہاں تک ہاتھ پہنچا دے, توبہ, جانیں قتل ہو جاتی ان کی. جو وضو کا پانی گرنے تھے وہ ہاتھ کیسے یہاں پہنچنے تھے, پہلے اپنی جان گنواتے پھر ہاتھ پہنچتا وہاں. اس یہودی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. ظہر کے وقت کا واقعہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے روکے رکھا. حضور نے ظہر وہیں پڑھی. مقام نہیں لکھا کس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا. حضور نے ظہر وہیں پڑھی, عصر وہیں پڑھی, مغرب وہیں پڑھی, عشاء وہیں پڑھی, فجر وہیں پڑھی, اور اس نے نہیں چھوڑا. دیکھو نبی کا حوصلہ, نبی کا صبر, نبی کا عمل. ایک کردار ہے, کائنات میں کوئی نہیں پیش کر سکتا, ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتا اس کردار کا کوئی فرض. یہ نبی کا ہی خاصہ ہے, اور خاتم الانبیاء خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. کر سکتا کوئی؟ پکڑے ہوئے بیٹھا ہے. جب صبح کی نماز کا فارغ ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ حاضر خدمت کو کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ, آج میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بھئی اتنا کام کیا کیوں؟ کہ اس لیے کیا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے, تورات میں, انجیل میں, کہ وہ نبی متحمل اور بردبار ہوگا. میں نے آپ کی بردباری دیکھنی تھی کہ آپ کیا کیسے بردبار, اندازہ کرو. اور وہیں کلمہ پڑھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ مال کیا, اور بھی جتنا فرمائے خدمت میں حاضر ہے. مال بھی دے دیا, ایمان بھی دیا ہے. تو عرض کر رہا تھا مسلمان کا رحم دل ہونا یہ سنت نبویہ میں ہے. غضبناک ہو کہاں؟ جب دین دشمنی کا وقت آئے اس وقت غضبناک ہو جاؤ. جب آپس میں معاملات کا وقت ہے تو رحم دل ہو جاؤ, عفو و درگزر سے کام لو, اس میں اللہ کی مدد آتی ہے. تمہارا جنتی آدمی کون ہوگا؟ جو عدل کرنے والا, بھلائی کرنے والا, اصلاح کرنے والا ہو, اور وہ آدمی جو رحم دل ہو, اور خصوصاً اہل قرابت نیز مسلمانوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے والا ہو. دیکھو بھائی میں نے پڑھا نہیں تھا تو آگے وہی بات آ گئی. تیسرا فرمایا وہ پرہیزگار جو سوال سے بچنے والا اور بال بچہ دار ہو. سوال سے بچنے والا اور بال بچہ دار ہو. سوال نہ کسی سے کرے, اللہ سے سوال کرے. ہاں یہ آدمی تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تینوں. 5 قسم کے آدمی فرمایا دوزخ میں جائیں گے. ایک وہ بزدل جس میں کچھ اپنی سمجھ اور سکت ہی نہ ہو. وہ بزدل جس میں کچھ اپنی سمجھ اور سکت ہی نہ ہو. سمجھ گئے ہو؟ بزدل آدمی جو کمانے کے لیے نہیں نکلتا, دین کا کام نہیں کرتا, ہر وقت ڈرتا ہے, دین چھپاتا ہے, اپنا آپ کو بچاتا ہے, بس اللہ کا خوف نہیں ہے, مخلوق کا خوف طاری کیے ہوئے ہے. وہ بزدل ہے جس میں کچھ اپنی سمجھ اور سکت ہی نہ ہو. نمبر 2 وہ لوگ جو تمہارے مالداروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں, نہ گھر بناتے ہیں, نہ محنت مزدوری کرتے ہیں, تیری میری ٹہل میں وقت گزارتے ہیں, جہاں سے جو ہاتھ لگا حرام ہو یا حلال ہو کھا پہن لیتے ہیں. دم چھلا بن کے وزراء کے, سفراء کے, ایم پیوں کے, وڈیروں کے دلال بن کے پھرتے ہیں. وہ جناب ہمارے ناظرین صاحب, جناب ہمارے ایم پی صاحب, جناب ان کی مدح و ثنا کی اور انہیں منہ میں لقمہ دے دیا, حلال یا حرام اس کو کھا کے موج میں رہا. حضور نے فرمایا ایسا آدمی جہنمی ہے. تیسرا وہ آدمی جو خیانت دار کہ جسے ذرا بھی موقع ملا جھپٹ اپنا داؤ کر کیا اور دوسرے کا حق مار لیا. چوتھا فرمایا وہ مکار جو صبح و شام اسی دھن میں لگا رہتا ہے کہ دوسرے کے مال اور اولاد میں سے دھوکے اور فریب کے ذریعے کچھ اڑا لے. فرمایا پانچواں وہ آدمی جس نے بخیل یہ جھوٹے اور بدخلق بے حیائی میں مبتلا آدمی کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی صفات رذیلہ سے بچائے اور صفات حسنہ ہم کو عطا فرمائے. صفات حسنہ والا آدمی جنت کا مستحق ہے اور صفات خبیثہ اور رذیلہ والا آدمی جہنم میں چلا جائے گا. اللہ پاک ہم کو جنت والوں میں سے بنائے اور جہنمی اعمال سے خدا ہم کو محفوظ رکھے. بس بیاض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ مہینے کی کمائی جو ہے نا, یہ اس کو محفوظ رہنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت ظاہری باطنی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔